نہ جانے کسے مقام پہ فائز تھی فاطمہ، نہ جانے کسے مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے، اللہ رے فضائل درود پڑھ دیں جن کے بابا سے بلانا. زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، بی بی تیری عظمت کو زینب تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے، زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، مارے ہیں تماچے اور میرے بال بھی نوچے، مارے ہیں تماچے اور میرے بال بھی نوچے، جاتی ہوں میں دریا پہ چچا جان کو دکھانے، بی بی تیری عظمت کو زینب
تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے درود پڑھ دے مل جل کے بابا سے برائے خشنودی عظمت فاطمۃ الزہرا بابا سے بلند صلوات نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعابِ رسول شیر بطول علی کا خون لعابِ رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ نعرہ صلوات ذہن باطل کے لیے ایک پغیلی
ذہن باطل کے لیے ایک پغیلی زینب پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب تو کربلا جیتی 72 شہداء نے ایک دن شام کوفہ کو لٹ آئی اکیلی زینب نعرہ صلوات دو بن سلام آج بھی زینب کی آتی خیر صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی اے صدا بھائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش ٹکرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو بولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی
حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بسے، تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بسے، تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ نعرہ صلوات۔ نعرے صلوات پڑھ دیں بابا جی۔ سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیری حمد کروں، بحر عرفان میں نہا لوں تو تیری حمد کروں، رس سے خود کو بچا لوں تو تیری حمد کروں، نفس پاکیزہ بنا لوں تو تیری حمد کروں، تیری تحمید کے لائق میں کہاں ہوں معبود، رزق توفیق جو پالوں تو تیری حمد کروں، نعرے صلوات۔ جو شریک
بزم شاہ کربلا ہو جائے گا وہ گناہوں سے روز جزا ہو جائے گا نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہوا نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہوا کیا خبر تھی حر پایوں فضل خدا ہو جائے گا جو شریک نعرے صلوات حسین تیرے لیے خلد کی فضا ہوگی تیرے عدو کے لیے منزل فنا ہوں گی کرے یزید پہ لعنت یزید کا بیٹا کرے یزید پہ لعنت یزید کا بیٹا اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی نعرے صلوات باواز بلند صلوات پڑھنا ہے ایک نیا سلام پیش کر رہا ہوں ایک دوسرا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کتابوں میں ہے سب لکھا اگر بولیں تو جھگڑا ہو کتابوں میں ہے سب لکھا اگر بولیں تو جھگڑا ہو سمجھتی بھی ہے یہ دنیا اگر بولیں تو جھگڑا ہو کتابوں میں ہے سب لکھا اگر بولیں تو جھگڑا ہو مسلمان جس کو اپنی جان سے پیارا سمجھتے ہیں مسلمان جس کو اپنی جان سے پیارا سمجھتے ہیں وہی قاتل ہے زہرا کا اگر بولے تو جھگڑا ہو کتابوں میں ہے سب لکھا اگر بولے
تو جھگڑا ہو. رسول اللہ نے جس کو مدینے سے نکالا تھا، رسول اللہ نے جس کو مدینے سے نکالا تھا، اسے پھر کس نے بلوایا؟ اگر بولے تو جھگڑا ہو. کتابوں میں ہے سب لکھا، اگر بولیں تو جھگڑا ہو. اتر ممبر سے یہ ممبر میرے نانا کا ممبر ہے. اتر ممبر سے یہ ممبر میرے نانا کا ممبر ہے. حسن نے کس سے یہ بولا؟ اگر بولے تو جھگڑا ہو. اور رضی اللہ کہنے سے خدا راضی نہیں ہوتا. رضی اللہ کہنے سے خدا راضی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نہیں ہوگا. اگر بولے تو جھگڑا ہو. کتابوں میں ہے سب لکھا، اور طہارت اور ہوتی ہے، نجاست اور ہوتی ہے. طہارت اور ہوتی ہے، نجاست اور ہوتی ہے. ارے کہاں زہرا کہاں ہندا، اگر بولے تو جھگڑا ہو. کتابوں میں ہے سب لکھا، اگر بولے تو جھگڑا ہو. بطور خاص رسول اللہ کو جب جان سے پیارا سمجھتے تھے، رسول اللہ کو جب جان سے پیارا سمجھتے تھے، جنازہ کس لیے چھوڑا؟ اگر بولے تو جھگڑا ہو. کتابوں میں ہے سب لکھا، اگر بولے تو جھگڑا ہو. اور جسے تم فخر سے جرار کہتے ہو میدان سے، جسے تم فخر سے جرار کہتے ہو وہ میدان سے، بتاؤ کیا نہیں بھاگا؟ اگر بولے تو جھگڑا ہو. کتابوں میں ہے سب لکھا، اگر بولے تو جھگڑا ہو. جناب فاطمہ زہرا کو خالی ہاتھ لوٹایا. جناب فاطمہ زہرا کو خالی ہاتھ لوٹایا کہ جھوٹوں نے ہے جھٹلایا. اگر بولے تو جھگڑا ہو. اور کئی کردار ایسے بھی ہیں جن کے حق میں ہم آصف. کئی کردار ایسے بھی ہیں جن کے حق میں ہم آصف. نہ بولے تب بھی ہو جھگڑا، اگر بولے تو جھگڑا ہو.
کتابوں میں ہے سب لکھا. نعرہ سلام. آ جاؤ رضا بھائی. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. درود بر محمد آل محمد. درود پڑھیے سلامی سلام سے پہلے درود پڑھیے سلامی سلام سے پہلے کہ تھا نہ عرش بھی خیر الانام سے پہلے درود پڑھیے سلامی زہے نصیب خوشابق حرن کنجا زہے نصیب خوشابق حرن کنجا بہشت میں داخل امام سے پہلے درود فاتحہ. حمزہ زندہ میں جب حسین کی پیاری گزر گئی زندہ میں جب حسین کی پیاری گزر گئی آفت زدہ غریب دکھیاری گزر گئی کم سن یتیم درد کی ماری گزر گئی اے ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی ماں بہن پھوپھیاں رو کے سب جان کھوتی ہیں اے چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں چھوٹی
چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں، اے چھوٹی سی لاش بیچ میں اطراف بیبیاں، چھوٹی سی لاش بیچ میں اطراف بیبیاں، سر پر ہے خاک دل میں قلق ہونٹوں پر فغاں، چلا کے سارے روتے ہیں کر کر کے یہ بیان، عباس پانی لائے ہیں اٹھو سکینہ جان، عباس پانی لائے ہیں اٹھو سکینہ جان، کیا ہو گیا کہ آنکھوں کو کھولتے نہیں، ہے پانی بھی مانگتی نہیں، کچھ بولتی نہیں، پانی بھی مانگتی نہیں، کچھ بولتی نہیں، میت کے پاس بیٹھی ہے مادر بحالِ ذات، میت کے پاس بیٹھی ہے مادر بحالِ ذات، دیوانوں کا سا طور ہے دل کو ہے اس طرح، کہتی ہے کچھ نکلتا ہے کچھ منہ سے بار بار، گر کر زمین پہ لوٹتی ہے ہو کے بے قرار، گر کر زمین پہ لوٹتی ہے ہو کے بے قرار، تیور بدلتے جاتے ہیں اور غش وہ ہوتی ہے غش سے جو چونک پڑتی ہے چلا کے روتی ہے، غش سے جو چونک پڑتی ہے چلا کے روتی ہے، کہتی ہے بے خودی میں کہ فضا سے جلد جا، کہتی ہے بے خودی میں کہ فضا سے جلد جا، ہے بی بی کے بابا جان کہاں ہے بلا کے لا، اے کہہ دے حسین سے کہ سکینہ نے کی قضا، میت اٹھانے آؤ شہنشاہ کربلا، میت اٹھانے آؤ شہنشاہ کربلا، پانی نہیں وہ تشنا دہن مانگتی ہے، اے بیٹی تمہاری گورو کفن مانگتی ہے، بیٹی تمہاری گورو کفن مانگتی ہے، بیٹی کا اب جنازہ اٹھانے کو جلد آ، بیٹی کا اب جنازہ اٹھانے کو جلد آ، صدقے تمہارے چھوٹا سا تابوت ایک منگا، اے سینے پہ سونے والی کو تابوت میں سلا، میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلا، میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلا، قاسم کو جائے قبر کی بھیجو تلاش کو، ہے اکبر سے کہہ دو آ کے وہ لے جائے لاش کو، اکبر سے کہہ دو آ کے وہ لے جائے لاش کو، کہتی ہے فضا بی بی کدھر آ جاؤں میں، کہتی ہے فضا بی بی کدھر آ جاؤں میں، مظلوم کربلا کو کہاں سے بلاؤں میں، وہ تو شہید ہو چکے اب کس کو لاؤں میں، کیا جا کے کربلا میں یہ نوحہ سناؤں میں، کیا جا کے کربلا میں یہ نوحہ سناؤں میں، کس جا ہے فاطمہ کا پسر کس سے بولی، اے مقتل میں تن ہے نیزے پہ سر کس سے بولیے، مقتل
تن ہے نیزے پہ سر کس سے بولیے زینب تھی فرش خاک زباں پر تھا بار بار پیاری تو چل بسی نہ ہوئی تجھ پہ میں نثار پیاری تو چل بسی میں ہوئی تجھ پہ نثار اب کس کی سرپرست رہوں گی میں دل فگار ہے میری سکینہ سید بے کس کی یادگار میری سکینہ سید بے کس کی یادگار اٹھ بیٹھو آؤ گود میں مجھ دل فگار کے ہے لگ جاؤ سینے سے پھوپھی اماں پکار کے لگ جاؤ سینے سے پھوپھی اماں پکار کے زندہ میں جب حسین چھوٹا کر دیجیے گا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین غر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیان العظیم و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتھ فی کل صعب ولیم و حافظ و قائد و ناصرہ و دلیل وینا حتی تسکن ورزکاتوا و تمتعو فیہا طویلا اولا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرمانے کے بعد مرحوم و مغفور تعظیم زیدی ابن سید علی احمد رضوان احمد ابن سید علی احمد تنظیم احمد ابن سید علی احمد و کل مومن و مومنات اپنے مرحومی جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں سب کی ارواح کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله. ایک صلوات پر جمع کہ محمد وآل محمد. بزرگان ملت، برادران ایمان، پروردگار ان مرحومین کی مغفرت فرمائے جن کے سال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے. ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائیں، اور جو زندہ جاوید اس فرش رضا امام حسین پہ بیٹھے ہیں ہم سب کے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائیں. موت کے عنوان سے اگر گفتگو کی جائے، دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک ہو، وہ اللہ، رسول، امام، اوتار کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پہ سب کا یقین ہے کہ سب کو آنی ہے، اور بالکل سامنے کی بات ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اور اصل زندگی وہ ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہونی ہے. لیکن غفلت کا عالم یہ ہے کہ جس دنیا میں ہمیں چند برسوں کے لیے رہنا ہے، وہاں کی تیاری بڑی آب و تاب سے ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کی فکر شاید ہمیں اتنی آب و تاب سے نہیں ہو پاتی. ہم ایک عالم دین کو بھی اگر مجلس کے لیے انوائٹ کرتے ہیں تو پتہ ہے وہ آئے گا، اور ہم نے بلایا تو تشریف لائیں گے، تو ان کے آنے سے پہلے ہم ان کے ٹکٹ کا انتظام، رکنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، ملنے کا انتظام، احتیاط، اخلاق، مہمان نوازی، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑتے ہوئے ہم یہ بات کریں کہ جن چیزوں کو ہم ایک عالم کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں گے، کیا اتنی ہی تیاری ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے بھی کی کہ وہ آئیں گے؟ آج ابھی اسی وقت اگر ہماری قسمت اتنی اچھی ہو کہ ہمارے وقت کے امام ظہور فرما دیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے گا، کیا ہم ذہنی اعتبار سے قبلہ تیار ہیں کہ ہم امام کا ویلکم کر پائیں گے؟ کیا ہم ذہنی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اپنے آتے ہی امام سے کہیں گے امام یہاں تشریف لے آئیں؟ کیا ہم اپنے گھر کو، اپنے ڈائننگ ہال کو، ڈائننگ روم کو، بیڈ روم کو، یا مسجد کو، مصلی کو، یا خدا خانے کو ہم نے اس امام کی شان و شان تیار کر لیا ہے؟ اچھا امام، دیکھیے بات چل رہی نا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، تو یہ انشاءاللہ بات یہاں تک آگے تک پہنچ جائے گی. امام جو آئیں گے وہ تلوار چلانے کے لیے آئیں گے؟ امام کسی لیے تشریف لائیں گے؟ بھائی 11 امام ہمارے پردہ اختیار کر چکے ہیں، شہادت مل گئی ان کو 11 امام کو، 11 امام چلے گئے. یہ جتنی امت اس وقت یہاں بیٹھی ہے مجھ سمیت، روز محشر ہمارا شمار کون سے امام کے ساتھ ہے؟ جو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، آخرت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ہم امیر المومنین کی امت کہلائیں گے، امام حسن امام حسین کی امت کہلائیں گے، یا 12ویں امام کی امت کہلائیں گے؟ تو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. امام کو سمجھنے کے لیے اپنے علاقے کی نماز جماعت کو دیکھ لیں آپ، وہاں سے امامت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو مرتبہ پتہ چل جائے گا. کیا امام سے پہلے نیت کرنے کے بعد آپ رکوع میں جا سکتے ہیں؟ اگر عمدن امام سے پہلے آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز، اور امام سے پہلے سر اٹھا دیا تو نہ امام سے پہلے جا سکتے ہو نہ امام کے پہلے. اب آپ ذرا سوچئے، جب ایک علاقے کے پیش نماز کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کے بغیر، اس کے عمل کے بغیر، اس کو فالو کیے بغیر ہم اپنی نمازوں کو نہیں بخشوا پائیں گے، تو جس امام کی پوری امت انتظار کر رہی ہے، جو خود پردے میں کہے جاتے ہیں
لیکن روایت کہتی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہر شخص پکار کے کہے گا انہیں تو ہم نے دیکھا تھا. اب سوال آتا ہے کہاں دیکھا تھا؟ جب امام فرض سے ظہور فرمائیں گے تو لوگ فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے انہیں دیکھا تھا. تو امام کو کہاں دیکھا تھا آپ نے؟ تو علماء، بزرگ علماء نے فرمایا کہ مجلسوں میں، مسجدوں میں اس لیے بھی آیا کرو تاکہ تمہیں اپنے امام کا دیدار ہو سکے، کیونکہ امام انہی مقامات پر آئیں گے، دوسرے مقامات پر نہیں ملیں گے. اور ہم امام کے سامنے آ بھی گئے، امام ہمارے سامنے آ بھی گئے، ہم کیسے پہچانیں گے امام کو؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے اس بات کو. ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ وظیفے ہیں بہت سارے. جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں، مسجد سہل آپ بھی گئے، آپ بھی گئے، آپ نے اعمال کیے ہیں. وہاں کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ 40 بدھ، شب بدھ یا بدھ آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو آپ کا امام دیدار کرائیں گے. کتنے بدھ؟ 40. شب بدھ آپ کو آپ کے وقت کے امام دیدار کرائیں گے. ایک شخص نے 39 دن یہ نماز پڑھی، 39 ٹائم. 40ویں بار نماز پڑھ کے سوچ رہا ہے کہ آج مجھے امام دیدار کرائیں گے. مسجد میں داخل ہوا، اس نے دیکھا سب لوگ گریا کر رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں. اس نے کہا مولا یہ بلانے والے اتنا بلا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، بہت اچھا مجمع، بڑے اچھے سنتے ہیں کہ مولانا اتنے لوگ ہیں بلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک شخص ان کے قریب آیا ہے، کہنے لگے چلو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح رونے والوں سے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ جو گریا فرما رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ جو مسجد سہلا میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، گریا فرما رہے ہیں، پوچھو تو صحیح. ایک سے پوچھا اس نے جانے کے بعد، سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اولاد بیمار ہے. دوسرے سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کاروبار میں پریشانی ہے. جو بہت تیز تیز رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، سب سے پوچھا. ہر آدمی نے اپنی قلت بیان کری، اس علت کو آپ اپنے مد نظر رکھیے گا اور ذریعے کو سامنے تصور میں رکھیے گا. ایک شخص جو تلاوت قرآن کر رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اطمینان سے بیٹھا تھا. یہ شخص اس کے ساتھ گیا، اور کہنے والا شخص اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا آپ یہاں عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا چہرہ اٹھانے کے بعد کہا کہ امام آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. آپ نے داد دی، آپ کا بہت شکریہ امام، کہ آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. اور اتنے میں اس نے دیکھا کہ آنے والا شخص غائب. اب وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ سرکار میں تو پڑھ رہا تھا، تو امام نے پھر اس کو آنے والے شخص نے کہا کہ صحیح ہے تم یہاں عبادت کرو گے، تمہیں امام کے دیدار ہوں گے، لیکن اگر تم امام کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تم نکلو فلاں بازار میں جاؤ، اور فلاں مارکیٹ کے باہر ایک چھوٹی سی دکان ہوگی، ایک بڑھیا ہوگی یا ایک بوڑھا ایک آدمی ہوگا ضعیف، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھنا اور ہم تمہیں وہاں دیدار کرائیں گے. کسی بڑے دکان پہ، مال پہ نہیں، میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں کسی پر. دیندار ہر آدمی ہو سکتا ہے، ضروری کوئی ہے؟ یہ تو غلط تصور ہے کہ امیر ہے تو دیندار نہیں ہوگا. امیر دیندار ہوتا ہے، ایسی بات نہیں. امیر دیندار نہیں ہو تو حج پہ کیسے جاتا ہے بھیجا؟ اب وہ شخص گیا اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا اتنی بڑی دکان ہے، مارکیٹ ہے، بڑے بڑا دکانیں بیٹھی ہیں، لیکن دیکھا ایک آدمی ہے جو مارکیٹ کے باہر چادر بچھائے، چٹائی بچھائے بیٹھا ہے، چائے بھی بنا رہا ہے. واقعہ سننے کے ہر واقعہ سننے کے لائق ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا اور بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد وہاں بیٹھ گیا، اور امام نے فرمایا تھا، بتانے والے نے، خاموش رہنا، بولنا مت، منظر دیکھنا. جب وہ شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ آئی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آواز میں درد ہے. وہ آگے کہتی ہے کہ میں تھوڑی پریشان ہوں، یہ مجھے اپنا تالا بیچنا ہے، اس تالے کو آپ خرید لیں. دکاندار نے تالا دیکھا بدل کر، اور اس نے اس ٹائم درہم دیے، میں روپوں میں بدل دیتا ہوں کہ مثلاً کہ محترمہ اس تالے کی قیمت 100 روپے ہے، چابی تمہارے پاس نہیں، اور چابی میں بناؤں گا کچھ میں تو 70 روپے میں سودا ڈن کر لیتے ہیں، 80 میں ڈن کر لیتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی اس ضعیفہ کے کانوں تک یہ آواز آئی، بڑھیا نے اپنا تالا اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں بڑی بڑی دکانوں سے ہو کے آئی ہوں، جسے میں نے بتایا کسی نے 10 دکھائے، کسی نے 20 دکھائے.
تو چھوٹی سی دکان پہ بیٹھا, تو مجھے اتنے کیسے دے دے گا بھائی؟ یہ تو میں بڑے بڑوں کے پاس ہو کے آئی. بس یہ ہے سننے والا واقعہ جس کے لیے زحمت دی میں نے. اس تالا بنانے والے نے کہا کہ دیکھ ضعیفہ, مجھے نہیں معلوم کہ جن دکانوں کے پاس ہو کے آئی ہوں ان کا مذہب کیا ہے, ان کا امام کیا ہے, مگر میرا اسلام اور میرے امام نے کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا نہیں سکھایا. دیکھیں میں اس سے آسان لفظوں میں نہیں کہہ سکتا. میرے امام نے اجازت نہیں دی کہ میں کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں. بس یہ جملہ کہنا تھا. اس شخص نے کہا کہ ہم تو آنے کو تیار ہیں, یہ تو بتاؤ تم میں ایسے کتنے. ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں, روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں, مجلس تو ہم کر رہے ہیں, جلوس تو ہم نکال رہے ہیں. نفس نہیں بدل رہا ہے ہمارا, سوچ نہیں بدل رہی ہماری. 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, جھوٹ اب بھی بول رہا ہوں. زندگی ہو گئی عزائے امام حسین میں تبرک بانٹتے ہوئے, حق اب بھی غصب کر رہا ہوں. تابوت امام اٹھاتے ہوئے مجھے عرصہ ہو گیا. بے پردگی کو روکنے کے لیے آج بھی زبانیں نہیں کھل پا رہی ہیں. ایک آدمی اگر نماز پڑھتا رہے اور گناہ کم نہ ہو تو اس کی نماز قبول ہے؟ نہیں, بولنا تو پڑے گا, یہاں تو بولنا پڑے گا. ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھے اور گناہ کم نہ ہو اس کے, تو اس کی نماز قبول ہے یا رد ہے؟ کہاں سے رد ہو گئی؟ تو نماز پڑھ رہا. اب آپ کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص نماز جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, برائیاں ختم نہ ہوتی, نماز پہ نماز ہے, تو اس کا مطلب اس کی نماز. میں لفظوں کو پھر بدل کے کہوں, جس فرش اعضاء سے نماز کی ترغیب ملتی ہو, نماز کا سلیقہ ملتا ہو, انسانیت کو شعور ملتا ہو, اگر مجلسیں تو ہوں اور معاشرے سے خرابیاں ختم نہ ہوں, اور خرابیاں میں بڑی جسارت کروں گا, میری بات کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے, لگے تو مجھ تک بات واپس کرا دینا. جس عزائے امام حسین سے فتنہ ختم ہونا تھا, لڑائیاں ختم ہونی تھی, اختلافات دور ہونے تھے, نہ جانے کون سی دشمن کی نگاہ اس قوم کو لگی, اسی عزائے حسین میں سارے فتنے اڑ گئے. کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں ہم لوگ؟ میں چند چیزیں بتاتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. ماتم کی صف لگنے پر ہم یہاں کھڑے ہوں گے, ہم یہاں کھڑے ہوں گے, ہم یہاں کھڑے ہوں گے, اسی پہ تو لڑ رہے ہیں. قبلہ معذرت کے ساتھ نماز کی صفوں پہ کوئی نہیں لڑ رہا, جبکہ وہاں پر مرتبہ ہے, وہاں پر مسئلہ ہے. جو امام کے بالکل پیچھے پڑے گا اس کی فضیلت زیادہ, جو تھوڑا ادھر پڑے گا اس کا تھوڑا کم, ثواب کم ہو جائے گا. ماتم کے لیے مجھے ایک روایت دکھا دیں آپ کہ یہاں ماتم کرو گے یہاں ثواب زیادہ ملے گا, یہاں ماتم کرو گے ثواب زیادہ ملے گا. ذکر امام حسین کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے, نیت کی قید ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ ہلکے میں نہیں لگ پا رہے, آپ تنہائی میں ماتم کرو, عقیدت سے کرو. خدائے حسین آپ کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا ہلکے میں لگنے کا دے گا. لیکن نماز کی صفوں میں انہوں نے طریقہ بیان کیا شریعت نے, یہاں کھڑو گے تو یہاں اتنا ثواب, یہاں کھڑو گے تو اتنا ثواب. اور عدالت کا پیغام اگر کوئی چیز دیتی ہے تو نماز دیتی. مرحوم فیض صاحب جملہ ایک کہتے تھے, بڑا اچھا جملہ لگا مجھے ان کا. وہ کہتے تھے کہ نماز سارے غروروں کو مٹا دیتی ہے. اگر غریب کے پاؤں ہے اور امیر اس کے پیچھے کھڑا ہے تو جو غریب کے پاؤں وہ امیر کا سر ہے. اب یہاں پہ میں مسئلہ بھی بیان کر دوں. میں مولوی ہوں آپ کی نگاہ میں, میں اپنی نگاہ میں کیا ہوں, مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. لیکن آپ میرا لباس دیکھ کے احترام کریں گے. مولانا عمران ہیں اور ابھی 5 دن مجلس پڑھے گئے تھے, پھر آ گئے ہمیں سنانے کے لیے. اب چلو ان کے پیچھے پڑھ لیں. اب ہم لیٹ آئے, میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں. دیکھیے عقیدت اپنی جگہ ہے, عقیدت اپنی جگہ, میں تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کسی کی سجدہ کا پہلے سے رکھیے, کیا آپ کو حق ہے کہ اس کی ہٹا کے مجھے بٹھا دیں آپ؟ ہمارا جھگڑا خالی جگہ ہی کا تو ہے.
بھائی اگر غور کر لیں تو میں تاریخ کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو چیز اب ہمارے یہاں دکھنے کو مل رہی ہے، اگر آپ کی نگاہ میں آگے بیٹھنا ثواب ہے اور اللہ کا گھر ہے، مجلس میں آتے برا نہ ماننا پہتے، کچھ لوگ برا نہ مانیے گا، لیکن کیا شریعت اجازت دیتی کسی کو ہٹا کے خود بیٹھنا؟ اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی ایک جگہ ہم تھے اور وہاں تھوڑی سی گرما گرمی بھی ہو گئی، اگلی مجلس ہماری کٹ گئی، اور گرما گرمی اس لیے ہو گئی ہمیں کیا پتہ یہ صدر صاحب ہے۔ ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی وہ صدر صاحب آئے تو لوگ بولے یہاں سے ہٹ جائیے، یہاں نماز پڑھیں گے۔ میں نے کیوں پڑھیں گے نماز؟ کہہ لیں وہ یہیں پڑھتے ہیں، تو میں نے پہلے آ کے کیوں نہیں بیٹھے؟ بھائی اگر یہیں پڑھتے ہیں اور ان کا مرتبہ کہ یہیں پڑھیں گے، چلیے کوئی عالم ہے، کوئی آپ نے کسی کو تعظیماً احتراماً بلا لیا، لیکن ہم لڑ گئے ان سے، میں نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہیں نماز پڑھتے ہیں یہ ان کے بیچارہ یہ آیا ہوا، یہ بھی تو شیعہ ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ تو بیچارہ اذان سے پہلے آ گیا تھا۔ کیا شریعت اجازت دیتی ہے اس طرح ہٹانے کو؟ اب آپ اس طرح خاموش ہیں جیسے مسئلہ یہیں کا ہو، یہ یہاں کا نہیں، مطلب میں دلی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح میں ایک اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ امام مجمع چیڑ کے آگے بیٹھے ہوں۔ میں نے روایت میں یہ ضرور پڑھا ہے کہ میرے اکثر امام چپلوں کے پاس بیٹھے تھے۔ اس سے مرتبہ نہیں گھٹ رہا امام کا، امام زائرین کے احترام میں بیٹھے تھے، عزادار امام حسین کے احترام میں بیٹھے تھے۔ صحیح ایک عالم آیا، ہم آیا، آپ اٹھ گئے، قبول، آگے اٹھ گئے، لیکن یہ عمل کہیں کسی کے دل آزاری کا سبب تو نہیں بنے گا؟ امام تو عدل قائم کریں گے نا، عدالت قائم کریں گے۔ پہلا جھگڑا ہمارا قبلہ ہو رہا ہے صف لگانے پر، ایک دوسرا جھگڑا جو ہمارے ہو رہا ہے کہ ہم بانی ہیں کسی چیز کے۔ اس کو میں نے مستقل آپ کے یہاں سے جانے کے بعد پڑھا ہے، یہاں میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس لیے میں جملہ کر رہا ہوں، ہم بانی ہیں۔ کس چیز کے بانی ہیں؟ جلوس کے، تابوت کے، علم کے، ذوالجناح کے۔ صحیح ہے۔ یہ جو مرحوم انتقال فرما گئے ماں باپ، ان کا صحیح اصلی وارث کون ہے؟ آپ۔ جب اصلی وارث کا جنازہ اٹھتا ہے، مالک کا جنازہ اٹھتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کے باپ کا جنازہ اٹھ رہا اس نے کہا کوئی برادری کا آدمی کاندھا نہیں دے گا؟ ادھر میں کبھی سنا؟ 1-8% کہیں رنجش ہو، اللہ کرے رنجشیں دور ہو جائیں، اور رنجشیں ہیں بھی غلط فہمی کی وجہ سے، انہیں لڑتے تو ہے ہی نہیں۔ ہم پہ لڑنے کا ٹائم نہیں کہا، جب ہم پہ عبادت کا ٹائم نہیں ہے تو لڑنے کا ٹائم کہاں سے ہوگا؟ ہمیں بدنام کرتے ہیں دوسرے لوگ، ہم لڑتے نہیں ہیں بھائی، ہم تو تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں تاکہ کوئی منانے کے بہانے ہم اسے چائے پلا دیں، گلے لگا لیں، آم کھلا دیں، لڑتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہمارے کسی مرحوم کا جنازہ اٹھا، بھائی مطلب میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، میں نے تو نہیں کہا کوئی برادری کا کاندھا نہ دے، بلکہ دل میں تمنا یہ تھی زیادہ سے زیادہ لوگ کاندھا دیں، زیادہ سے زیادہ لوگ کاندھا دیں۔ میں نے کیوں کاندھا دلوانا چاہتے ہو؟ کہ مولانا جتنے لوگ کاندھا دیں گے سب کو ثواب ملے گا۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، جب آپ کے والد یا والدہ اس دنیا سے رحلت فرمائیں تو ان کے جنازے کو تو سب سے کاندھا دلواؤ، لیکن جو تابوت امام حسین کا ہو، جو حضرت عباس کا علم ہو، جو ذوالجناح امام حسین سے منسوب ہو، اس کے اگر تم بانی ہو تو اسے کوئی نہ چھوئے کیونکہ تم بانی ہو۔ ایک سلوات پڑھی مل کے محمد وآل محمد۔ اللہ کرے یہاں نہ ہو، میں تو پڑھ رہا ہوں، سب جگہ پڑھتا ہوں، اور میں کوئی آج نہیں پڑھا ہوں بھائی، میری 1 ہفتے سے پڑھی ہے، ویڈیو دیکھ لیجیے گا میرے اکاؤنٹ پہ جا کر۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہمارے بزرگوں نے ایک تہذیب کے ساتھ ہمیں دی تھی، کس قدر پلان ہمارے بزرگوں نے ہم کو عزاداری دی تھی، ہر قوم کو جوڑا تھا، قبر کھودنے والے الگ، پانی پلانے والے الگ، تبرک بانٹنے والے الگ، ہر پوری امت مسلمہ کو جوڑا تھا۔ اب اس کے بعد اب کوئی تابوت دوسرا اٹھا رہا ہے، زری کوئی اٹھا رہا ہے، تو ہم لوگ کاندھا بھی نہیں دے رہے، ہم دور سے، صحیح ہے ہم دور سے زیارت کر کے ہٹ جا رہے ہیں، کوئی بات، لیکن آپ یہ تو سمجھو کس کا تابوت ہے، یہ کس کا علم ہے؟
آپ مجھے 50 سال پہلے جو میرے بزرگ ہیں یہاں پر یہ بتائیں یا کسی کتاب میں پڑھا ہو تابوت کی شکل کیا ہوتی تھی؟ سادہ جنازہ. یہ بڑی جسارت کر رہا ہوں میں جو بول رہا ہوں. علم کیا تھا؟ قوم کا پرچم، قوم کی نشانی. ابھی تک آپ نے 72 تابوت سنے تھے؟ نکلتے تھے، ہر جگہ نکلتے تھے. اب 72 علم نکل رہے ہیں. کوئی نہیں بولے گا اس پہ. ابھی تک علم ہم نے اس طرح کے دیکھے تھے، ابھی محرم میں نئے علم آ گئے کچھ پاکستان سے. یہ اب میں کس طرح کہوں، ہمت بھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی لگتا ہے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن اس میں گستاخی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو نیبو کا علم، مکھینے کا علم، ڈرائی فروٹ کا علم. علم کا مطلب ہے جسے دیکھ کے وفا یاد آئے، وفادار یاد آئے، غازی یاد آئے. معافی کے ساتھ علم دیکھنے کے بعد مشق سکینہ باندھی تھی اس میں. ایک چچا بھتیجے کی محبت نظر آئے، ایک قوم کی مظلومی نظر آئے. اب آپ علموں کی سلامی کرا رہے ہو. ہم معصوم ہیں، ہم امام ہیں، کس سے سلامی کرا رہے ہو؟ علم کی کون سے علم کی سلامی کرو؟ اور اس کے بعد ذاکر مجلس پڑھ رہا تو میرے ساتھ ابھی ہوا ہے بھی ایک واقعہ. اور وہ میں مصائب کب تک مصائب پڑھے گا آدمی بھائی؟ معاف کیجیے گا، مصائب کا تعلق دل سے، دل پھٹ جاتا ہے. مولانا ابھی سلجھانا تیار نہیں اور پڑھیا 45 منٹ مصائب پڑھنے پڑے. میں کہاں سے پڑھتا بتاؤ؟ اب میں پڑھتا رہا. اس کے بعد وہ مجمع کو معاف کیجیے گا، مجھے پڑھنی پڑے گی. بعد 4-5 کیمرے چل رہے ہیں، چلا دیجیے گا آپ چاہیں اس کو. پھر مجمع کو یوں چلا گیا، زلجھانا بہت تیز آ رہا ہے. اب سوچ، یہیں کوئی غیر قوم کا آ کے بیٹھا. اب میں اس کے بعد اگلی جسارت کر رہا ہوں جو مجھے ہمت، اللہ مجھے ہمت دے میں اس چیز کو پڑھوں. حضرت علی، ہمارے بزرگوں نے تہذیب دیا. تابوت سادہ. ہمارے بزرگ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ باوضو ہو کے آیا کرتے تھے. میں مسئلہ بیان کروں. جناب حر لجام فرض امام حسین پہ جب ہاتھ ڈالا ہے نا، حر شیعہ نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جیسے فرمایا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، لجام فرض چھوڑ ہاتھ. کتاب میں کیا لکھا ہے وہ مسئلہ الگ ہے میرے نوجوانوں، لیکن جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ جملہ یہ کہ حر نے یہ کہا کہ آقا میں تو آپ کی والدہ کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. یہی تو سنا ہے ذاکرین سے مرثیوں میں. یعنی ایک غیر شیعہ جانتا ہے کہ ان شخصیتوں کے نام لینے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. اب ان علموں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اماموں کے نام ہیں. 2 عالم دین بیٹھے، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں. آپ بتائیں بغیر وضو کے چھونا نے جائز ہے؟ کچھ گناہ وہ جو ہمیں پتہ نہیں وہ گناہ ہو رہے ہیں. ان ناموں کا بغیر وضو کے چھونا جائز ہے؟ مسئلہ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اچھا میں ایک جملہ کہوں، ہم خود تو کتاب پڑھے نہیں، توضیح المسائل پڑھے نہیں، اور پھر ہم لعنت کر رہے ہیں ان پر جو لعنت کے حقدار ہیں. صحیح ہے؟ کبھی پلٹ کے انہوں نے پوچھا کون سا مسئلہ ہے آپ کو ذرا بتانا. تابوت پہ چادر پڑی ہوئی ہے، 14 معصوم کے نام لکھے ہوئے، اچھی چیز ہے، لیکن آپ بغیر وضو کے چھو رہے ہیں. آپ تو ثواب کے لیے گئے تو عذاب بن گیا، گناہ مل گیا. عذاب سے مراد گناہ آپ نے کر لیا، ثواب اپنی جگہ لیکن گناہ ہو گیا. اب اس کے بعد ٹی شرٹس ہیں. صحیح ہے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹوں پہ لکھا ہوا ہے. کڑے پہن لیے ہیں آپ نے. میں کڑوں کا مخالف نہیں ہوں، میرے استاد ہوتے تھے مخالف. اچھا ان کا نظریہ اپنا تھا، بالکل صحیح نظریہ تھا ان کا، لیکن ہم جب کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو ایک نظریہ بھی تو پیش کریں نا. ہم نے جو یہ کڑے پہنے جس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اور ہم بغیر وضو کے پہ چھو رہے ہیں اس کو. اب ہماری عزاداری کی جان جن سے عزاداری باقی ہے، خواتین، ابھی جناب سکینہ کے ایام چل رہے ہیں.
کل ہمارے یہاں گلاس بٹ رہے تھے، ان گلاسوں پہ لکھا تھا یا حسین یا سکینہ یا زینب. ہماری قسمت اتنی خراب ہے، ہم پہنچ گئے وہاں پر. ہم نے پکڑ لیا. وہ کہنے مولانا یہ نظر کرے، ہم نے نظر چکیں گے لائی کہاں سے ہو یہ بنوا کے. بولے کربلا میں دیکھے تھے. میں نے کہا شاپی سے استعمال کریں گے. تو میں نے کہا باوضو ہو، یہ معصومین کے نام ہے. میرے نوجوانوں تھوڑا ذہن پہ زور ڈالو. عزاداری امام حسین جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے اس کو اسی طریقے سے کرو. اپنے ذہن کی ایجاد نہ لاؤ. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. اب میں آگے کہوں گا کیونکہ ابھی ہمیں وقت کے امام کو جواب دینا ہے. کسی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ. اور یہ قوم مولوی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ مولوی ڈیپینڈ ہے آپ پر. کاش یہ تقوی الہی اختیار کرتا ہو امام حسین پہ ڈیپینڈ ہوتا تو آپ سے نہ ڈرتا. اب آپ لکھنے کے لیے سوچیے. جناب حر نے پکڑا، کیا کہا؟ میں بغیر وضو کے نام نہیں لے سکتا. یہی تو جملہ کہا. میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شہید حسن نصر اللہ نے نوجوانوں سے اپیل کی تھی ایک لشکر میں، ایک تقریر میں، اے نوجوانوں جلوسوں میں مجلسوں میں باوضو ہو کے آیا کرو تاکہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو اذان دے کے مصلی وہیں بچھا کے بتاؤ نماز بھی ہم نے بچائی ہے اور عزاداری بھی ہم بچا رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک تو نیا ٹرین آیا. اب دیکھیں میں تو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کڑا پہن لیا آپ نے، کڑے کو کیا کہہ دیا ہم لوگوں نے؟ دیکھیں بات سمجھ میں نہ تو پوچھ ضرور لینا میرے بھائی. یہ ہتھ کڑی ہے. ہتھ کڑی کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم غلام ہو گئے امام سجاد کے. تو تم سے زیادہ مرتبہ کس کا وہ بھی؟ امام کا غلام ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن لفظی غلام ہوئے یا واقعی غلام ہوئے ہو؟ اگر لفظی غلام ہے تو مجھے مطلب نہیں، لیکن اگر واقعی غلام کے معنی مانو گے تو پھر غلام کو اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہر چیز کو پوچھنا پڑے گا وقت کے امام سے. امام بتاؤ کہاں بیٹھوں کہاں نہ بیٹھوں. امام بتائیے کہاں بولوں کہاں نہ بولوں. امام بتائیے کتنی پڑھوں کتنی نہ پڑھوں. آپ ہے نا. اور معاذ اللہ امام سید سجاد کو تو ہم ذاکرین نے، شعراء نے، علماء نے میں پورے زندگی کا عابد بیمار بنا دیا. لکھا تو عابد بیمار کا ماتم. ہم اس کی معنویت تو تلاش کریں. ایک مصلحتاً کوئی بیمار ہوا شخص، کیا نام؟ امام سید سجاد. کیا رتبہ ہے قسم خدا کسی امام کا. میں ان 5 مجلسوں میں گزارش کر کے گیا تھا کہ ان کی رسالت الحقوق ضرور پڑھیے گا، صحیفہ سجادہ ضرور پڑھیے گا. اور جو اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے دعاؤں کی کتابیں بانٹتے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں. ان کتابوں میں جو ایک ٹریڈیشن کتابیں بٹ رہی ہیں، وظائف الابرار، امامیہ نماز، یہ سب چیزیں صحیح نہیں بٹ رہی. کوشش کرو کہ 2 خطبے ہوں امام کے جو ہندی میں، رومن میں، عام زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہوں. کچھ امام سجاد کی دعائیں ہوں تاکہ لوگوں تک علم بھی پہنچ جائے، تبرک کا تبرک ہو جائے. اب یہ ٹی شرٹوں پہ تھوڑا دھیان دیے. پھر ٹی شرٹیں دھل کر رہیں گے. کھڑے ہو کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد جس کے پاس جو سب سے زیادہ عزاداری امام حسین کی بقا کا سبب بنی ہماری خواتین. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں جملے کو پڑھ سکوں. خواتین کی آواز نامحرم کے کان میں جانا کیسا ہے؟ میں جب ایک بار مشہد مقدس گیا تو میرے کانوں تک ایک صدا آئی، زیارت مستحب ہے، پردہ واجب ہے. اب ہماری خواتین الحمدللہ ہی کہنا پڑے گا، ممبر پر، مائک پر اور اب یوٹیوب پر. چلیے کرو ماتم کرو، بند کمرے، شریعت نے کہا بند کمرے میں کرو. یہ ویڈیو کیوں وائرل ہو رہی ہیں آپ کی ماتم کرتے ہوئے؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کے، اپنی بیویوں کے اکاؤنٹ چیک کیے؟ انجمن
جہاں شریعت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر رکھنے کی اجازت نہ دے رہی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاتون پہ پابندی لگائی ہے. خاتون کا مرتبہ جتنا اسلام نے اٹھایا ہے کسی مذہب نے نہیں اٹھایا. کوئی باپ کسی مذہب میں بیٹی کی تعظیم کو نہیں اٹھا، لیکن دین کا پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ کے بتاتے ہیں کہ بیٹی کا مرتبہ کیا ہے. میراث کا تصور، میراث کون لایا؟ شریعت لایا، دین لایا. جب جہاد کی فضیلت، مجاہد کی فضیلت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا عجیب واقعہ ہے، بیان کریے کہ مجاہد کا کیا مرتبہ ہے. تو مجمع میں خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کی عظمت کو میرا سلام، آپ نے جہاد کا اتنا بڑا مرتبہ مردوں کے لیے رکھا، اور آپ تو عدل کی بات کرتے ہیں، آپ تو انصاف کی بات کرتے ہیں، دین تو برابری کا دین ہے، مساوات کا پیغام دیتا ہے، اور ہم خواتین کو آپ نے جہاد سے محروم رکھ دیا. تو نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا کس نے کہا خواتین پہ جہاد نہیں ہے؟ کہا پھر یا رسول اللہ بتائیے ہم پہ میدان میں آنے والا جہاد کہاں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو میدان میں آتے ہیں تمہارا جہاد یہ ہے انہیں اس طرح تربیت دو کہ وہ میدان میں ڈٹ کے لڑے، فرار نہ ہو. ایک ماں کا مرتبہ ہے، ایک ماں کی عظمت ہے. اب خواتین کی مجلس ایک مسلسل عنوان ہے، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی تو انہوں کتنا ہی کم پیسہ دو، آپ ان کا حق دو یا نہ دو. مجلس میں تبرک مردوں سے اچھا ہے بھائی، کھانے کے ساتھ عزت کے ساتھ، لیکن اتنی مجلسیں ہونے کے بعد بدلاؤ کیا ہے؟ شب بیداریاں دلی میں چل رہی ہیں، انجمن ماشاءاللہ دلی میں الحمدللہ 2 لاکھ سے زیادہ شیعہ آبادی ہے. اب 20 سفر کا جلوس آئے گا، میں کل پڑھ کے آیا، پرسوں میں نے پڑھا ان کی چیزوں کو، لوگوں سے کہا یہ جلوسوں میں خواتین کا کیا مطلب ہے جانے کا؟ آیت اللہ سستانی کا مسئلہ پڑھیے، اور سادات بزرگ اپنی تہذیب اٹھا کے دیکھیے. ہمارے یہاں کبھی خواتین مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کے نہیں چلی. یہ یہودی سوچ ہے کہ خواتین مردوں کے برابر، اور مردوں کے برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کاندھے سے کاندھا ملا کے چلو، تمہیں کوئی شرم اور حیا نہ ہو کہ وہ تو رشتہ ہے اور سب اپنے ہیں. اور یہ تصور یہودی قوم لے کے آ رہی ہے، جو سے نیا تصور لے کے آئے. بھی جنتر منتر میں پروٹیسٹ ہوا، اچھی بات ہے، صحیح ہے، آپ نے پروٹیسٹ کیا ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہو، جو طریقہ استعمال کر رہے ہو وہ تو اچھا نہیں ہے، اور وہ ہمارے ذہنوں میں کوئی بٹھانے والا نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں ذہن جی ہیں، یہ نئی جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، یہ گالی بک سکتی ہے. شریعت میں گالی بکنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں ہر صورت میں گالی بکنا حرام ہے. مجھے کسی ایک امام کا کردار دکھا دو معاذ اللہ خاکم بدن، لیکن میں آپ کو دکھا دوں ہمارے ہاں جو دوستی کا تصور ہے اس میں گالی گلوچ ہے. ہمارے یہاں جس کے جتنے کرے، ہماری لینگویج اتنی ورگل ہو چکی ہے، ہمارے یہاں زبان کا خیال نہیں ہے، زبان کا پاس نہیں ہے. اب جب زبانوں پہ ہمارے یہاں گالیاں ہوں گی، زبانوں پہ غیبتیں ہوں گی، تو یہ دعا ہماری باب جابت سے ٹکرائے گی کیسے؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہم کر رہے، کہہ رہے مولانا برکت نہیں ہو رہی. بھائی برکت تو جب آئے گی جب بات وہاں تک جائے. غالباً میں نے امام کا نام میں بھول رہا ہوں، یا 6 امام، 7ویں امام یا 8ویں امام ایک راستے سے گزر رہے، اور جب امام ان کے ساتھ راستے سے گزر رہے تو ان کا ایک چاہنے والا امام کے پیچھے اس نے ایک مجوسی کو گالی بکی. مسلمان نہیں ہے، غالباً 8ویں امام کا واقعہ ہے، میں کنفیوز ہوں اس کے اندر، مولانا بتا دیں گے، ذہن میں ہوگا یا دیکھ لیجئے گا. اس نے گالی بکی امام کے کانوں تک، جیسے کہ نازیبہ الفاظ ہیں. امام پیچھے مڑے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور کہا دور ہو جا مجھ سے، تو گالی بک رہا ہے. اس نے جواز پیش کیا، مولا یہ مسلمان کوئی ہے. امام نے کہا جو تم نے لفظ استعمال کیا ہے اس کی ماں پہ تہمت لگا رہے ہو، یہ جس مذہب کا بھی ماننے والا ہے اس مذہب کے اکارڈنگ تو اس کی ماں باپ کی شادی ہوئی ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ کھل کے بات کر سکوں، جو شریعت پیغمبر اسلام غیر قوم کو گالی بکنے کی اجازت نہ دیتی ہو،
اور اس کے بعد دوستی کا بھرم. مجلسوں میں چل رہے ہیں دوست کی حیثیت سے. کتنی اچھی جگہوں پہ دوست لاتے ہیں. معلوم ہے دوست کا مرتبہ کتنا ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے یہاں تو صلوات پیچھے والوں کو بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ اگلا مسئلہ انہی کے لیے ہے. ہم سب کے کتنے دوست ہیں؟ سوشل اکاؤنٹ والوں کے تو بہت سارے ہیں اور کچھ تو ہیں دوست. امام فرماتے ہیں کہ جب ان سے امام سے پوچھے کہ مولا یہ بتائیں کہ دوست بہتر ہے یا بھائی؟ دوست بہتر ہے یا حمزہ صاحب؟ امام نے فرمایا بھائی اگر دوست ہو. بھائی اگر دوست ہو. دوست کی مثال کس چیز سے دی ہے امام نے؟ امام نے مومن اور دوست کی مثال دی ہے آئینے سے. آئینہ. اب میں اس کو مثال دے دوں پھر میں آپ سے بات کروں گا اسی مسئلے پر تاکہ بات پہنچ جائے. امام ہمارے لیے آئینہ. امام نے مثال دی دوست وہی جو آئینے کی طرح ہو. آئینے کی پہلی صفت کیا ہے؟ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. یہاں آئینہ لگائیے آپ. میں آئینے میں آگے کھڑا ہوں. حمامہ چشمہ لبادہ قبلہ بھی میرے دوست ہیں, آئینے کے بھی دوست ہیں. اسے سفیدی تو دکھائے گا آئینہ, دوست ہے نا میرا, کالا تو نہیں بتائے گا. جو ہے وہی دکھائے گا نا, یا کوئی اور بھی دکھا دے گا آئینہ. پہلی صفت آئینہ کا بھی جھوٹ. ہم اٹے مولانا آ گئے اور قبلہ نے آ کے کہا جی کیا حال ہے سرکار؟ بڑھیا, ٹوپی بھی لگائے وہ, آپ بھی سفید کرتا, موبائل وبائل ٹھیک ٹھاک ہو آپ. کہا اچھا یہ تو بتاؤ عمران صاحب کیا پہنے ہوئے تھے؟ یہ بتائیے نا عمران کیا پہنے ہوئے تھے؟ صاحب تو ہم نے لگا دیا. یہ عمران کیا پہنے ہوئے تھے؟ آئینہ نے مسکرایا کہا سرکار میں دوست ہوں, میں ادھر کی ادھر لگانے والا مخبر نہیں ہوں. حضرت علی فرما رہے, میں نہیں فرما رہا ہوں بھائی. میں تو وہ لفظ اپنے گناہگار زبان سے ادا کرنا چاہتا ہوں جو وہ مسئلہ کہنا چاہتے تھے. آئینے کی پہلی صفت کیا؟ وہ سچ بولتا ہے. آئینے کی دوسری صفت کیا؟ وہ مخبر نہیں ہوتا, ادھر کی ادھر نہیں لگاتا. ڈاکٹر صاحب ادھر کی ادھر نہیں لگاتا. ہم ٹھہرے دلی کے سانگنی کا آدمی, غصہ آ گیا ہمیں. جیسے غصہ ہم نے پتھر اٹھایا آئینے کے مار دیا. ہم نے دوستی توڑ دیا نا. دوست بہت سارے دوست ہیں نا آپ کے, ہم نے توڑ دیا دوست. اب جیسے دوست کو ہم نے توڑا مولانا نے پھر دیکھا کہ اب تو بتا دے. تو اس نے کہا بھائی انہوں نے مجھے چھوڑا, میں نے کوئی چھوڑا ہے. مجھے تو علی نے مثال دی ہے دوست آئینے کی طرح ہوتا ہے. مولانا تو ہم نے کہا بھائی اب تو بتا دے, اب تو ہمارے خلاف کچھ بول. یہ ہے دوستی کا معیار. ہم نے تو توڑ دیا, اب تو اسے کالا کر دے بھائی, اسے کالا نہ کر. کالا کر کے تو ویسی لعنت ہو جائے گی, سید غیر سید کا مسئلہ آ جائے گا. جو غیر سید ہے غیر سید ہے, سید ہے سید ہے. یہ پتہ نہیں بیماری کہاں سے آ گئی یہ سید بننے والی. ارے بھیا یہ بنتے نہیں ہیں, یہ پیدا ہوتے ہیں. ان کا مرتبہ وہیں سے بنتے نہیں ہیں. اب جو توڑا تو ہم نے کہا بھائی اب تو بتا دے کیا پہنے ہوئے تھے. آئینے نے ٹوٹ کے بتایا مجھے علی نے دوست بنایا ہے. میری صفت یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑا ہے, میں اپنی اصلیت سے نہیں باز آؤں گا. بس ابھی یہیں روک کے دل چاہتا ہے جملہ کہہ دوں. یہ جو آئینے نے ابھی بھی سچ بولا, کیوں بولا؟ کہا سرکار آپ نے توڑا, میں نے نہیں چھوڑا. میں اکثر ایک بات سوچا کرتا تھا کہ اتنوں نے حضرت علی کو چھوڑا, اتنوں نے حضرت علی کو ستایا, مگر جب جب مصیبت آتی تھی ان کی دیوڑی پر آتے تھے, یہ بغیر شکوے کے جواب دے دیتے تھے. جواب دینا ان کا بتاتا ہے امت نے ان کو چھوڑا تھا, علی نے انہیں نہیں چھوڑا تھا. حضرت اللہ کہہ دیا ایک صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد والے.
آئیے. اب ایسے کتنے دوست ہیں جنہوں نے کوئی بزنس شروع کیا آپ کو کال کر کے کہا بھائی یہ اچھا کاروبار ہے کر رہا ہوں چلو گے ساتھ, فلاں جگہ کے فارم نکلے ہوئے میں بھر رہا ہوں آپ بھی بھرو گے, ویکینسی آئی بھی اپلائی کر دوں تمہارا بھی, چلو میں ممی پاپا کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں تم بھی لے چلو کچھ ممی پاپا کے لیے, چلو آج فرش اعضاء کی صفائی کر لیں گے, مسجد کی صفائی کر لیں گے, چلو یار دوست ہو آپ, چلو آج بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں تھوڑا ساتھ میں. چائے کے ڈھابوں پہ دوستی دوستی نہیں ہے, ہوٹلوں پہ نہاری کھانا دوستی نہیں ہے, دوستی کا حصہ ہے, اس میں اخلاق ہونا چاہیے, لیکن دوست وہ جو تمہیں برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لے جائے. کبھی آپ غصے میں آ کے کہو آج پاپا نے یہ کہہ دیا, بھائی نے یہ کہہ دیا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا. کبھی دوست نے یہ کہا ہے آپ سے چھوڑ بڑا بھائی یہ معاف کرنا ہے یار, لڑکے آ گئے ہم لڑائے, ہوا ہے ہمارے ساتھ ہی, ہم لڑائے جتنے ہمارے دوست چلو مار, ابھی کیوں مارو گے بھائی, صلح سمجھوتا کوئی جگہ نہیں ہے. اور بھائی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے. میں نے 2 دن سے بات کو پڑھ رہا ہوں, 2 مجلسوں میں نے ایک جملہ پڑھا ہے. اب میں نام کس کا لوں, اپنا ہی نام لے لوں تاکہ بات پہنچ جائے. میرے 3 بچے, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے الگ الگ رہیں. کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد بٹ کے رہے, کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد آپس میں لڑے. کبھی دیکھا ہے کہ ماں یہی کہتی ہے مت لڑو بھائیو. اچھا آپ تو یہ چاہو کہ آپ کی اولاد نہ لڑے, اور جس کی آپ اولاد ہو وہ آپس میں کیوں لڑ لو, پھر آپ بھی تو کسی کی اولاد ہو. اب آپ مولانا کو مولانا پڑھ دو اس پہ تاکہ قوم نہ لڑے. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, یاد رکھو یہ باتیں ممبر سے پڑھ کے تبلیغ کی نہیں ہوتی ہیں, یہ گھر کا عمل سکھاتا ہے کہ بچے کو کیسا بننا ہے. جب بچہ گھر میں چچا سے لڑتا ہوا دیکھے گا نا, تایا سے لڑتا دیکھے گا, پھوپھی سے لڑتا دیکھے گا, تو ان بچوں کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی جو چیز میرے ماں باپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد نہ لڑے, ایک سلوات پڑھ دیں مل کے محمد. اور یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے, یہ چیزیں عزاداری امام حسین سے آنی ہے. یہ جو عزاداری امام حسین کے نام پر بہت ساری چیزیں ہم ایجاد کر رہے ہیں. میری بات بہت کڑوی لگے گی آپ کو, بھائی کا مرتبہ ہے, دوست کی عظمت ہے. امام فرماتے ہیں جس کا کوئی دوست نہیں وہ منحوس ہے. اور امام نے فرمایا کہ بھائی کا مرتبہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں پانی کتنا ہی گندا ہو, آگ بجھانے کے کام پانی ہی آتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو گئے ہمارے, اگر ہو گئے تو رحمت للعالمین کی امت ہے ہم, اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہاں لیکن معافی کا تو جذبہ ہی نہیں ہمارے پاس. پہلی بات تو کوئی معاف کرانے والا کوئی بزرگ آتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا دوسروں کا مسئلہ ہے, کیوں ہٹ, دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے. بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر آپ عبادتوں میں لطف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر عبادت یہ سوچ کرو آج آخری عبادت ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کل کی مجلس میں چلے جائیں گے, خمسہ ہو رہا ہے, عشرہ ہو رہا ہے, آخری مجلس میں جائیں گے, گارنٹی رہو گے آخری مجلس تک. تو جب جو مجلس اس میں چلے جاؤ, کل کر لیں گے ماتم, پرسوں نہ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور دوسری گزارش, وصیت امیر المومنین ضرور پڑھیے گا. آج ہی تو کل پڑھ لیجئے گا, کل نہ پڑھ پاؤ تو یوٹیوب پہ سن لیجئے گا. اور یوٹیوب پہ نا تو آپ میں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے اچھی آواز والے, بڑے اچھے لب و لہجے والے لوگ موجود ہیں. کوئی بھی حضرت علی کی وصیت کو یوٹیوب پہ لے آئے اور اس کو پڑھو تاکہ لوگوں تک پتہ چلے. جس وصیت میں امیر المومنین اپنی اولاد کو نصیحتیں کر رہے ہیں, اور اس میں جملے ہیں, کچھ جملے امام فرماتے نظر آتے ہیں کہ جو اپنے لیے سننا پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بولنا,
ہم تو پسند کریں ہمیں قبلہ کعبہ قوسین علامہ، اور ہم دوسرے کو ذرا سی بھی عزت نہ دیں، اور بہت ساری چیزیں غلط فہمی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، اور یہ جو غلط فہمیاں یہ حسد کے مادے کو جنم دے دیتی ہیں، اور حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو نیکیوں میں کمی ہونے لگتی ہے، اور جب نیکیوں میں کمی ہونے لگتی ہے تو گھر میں کلکل ہونے لگتی ہے، جب کلکل ہوتی ہے تو ڈاکٹر کا راستہ دیکھ لیتا ہے آدمی، جب ڈاکٹروں کا راستہ دیکھتا ہے دوائی کے لیے تو مہینے بھر کا بجٹ بگڑ جاتا ہے، جب بجٹ بگڑ جاتا ہے تو پھر عورت حاوی ہو جاتی ہے، اور وہ غلط حاوی نہیں ہوتی، بھائی تم کمانے والے کی وہ آپ ہو، کمانے کی ذمہ داری آپ کی، جب آپ پورا راشن نہیں دو گے تو یا تو بچی کی تربیت پہلے اس طرح کی ہوتی جیسے جناب خدیجہ نے کر کے بھیجی ہے کہ اگر فاقوں کی نوبت بھی آ جائے تو زبان پہ شکوہ نہ آئے، لیکن یہ چیز تو جب آئے گی نا جب آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ ایسے پیش آئے ہوں، آپ زندگی بھر تو بیوی سے لڑتے رہے ہو، اور پھر چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی اپنے گھر جہاں جائیں وہ عزت سے رہے، لڑ کے نہ آئے، جس نے دیکھا ہی یہ ماحول ہو، یہ میں نے بہت اشارتاً بات کہی ہے آپ کے درمیان، وہ آنے والی جس کو تم بیاہ کے لے کے آ رہے ہو اس کو بیٹی بنانے کی کوشش نہ کرو، وہ بہو رہنے دو، وہ بیٹی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ میں آپ کو مثال پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، میں میری 2 بہنیں ہیں، میری بہن اگر کوئی بھی گستاخی کر جائے تو 100% میری ماں پردہ ڈال دے گی، آپ محسوس کر لیجئے گا، اور اگر پردہ نہ بھی ڈالے اسے مارے بھی تو محلے والا کوئی بولے گا نہیں۔ کبھی بیٹیوں کو ڈانٹتے وقت کسی نے بولا ہے کہ ظالم ہے ماں؟ کبھی کسی کے زبان سے سنا کہ بڑی ظالم ہے ماں، بچے کو ڈانٹ رہی تھی؟ یہ دونوں صورتیں ہیں، جس طرح ماں بیٹی کے گناہوں کو چھپا دیتی ہے اصلاح کے خاطر، بعد میں اصلاح کرتی ہے، لیکن یہ چاہتی ہے کہ اس وقت کسی کو پتہ نہ چلے، یہی اگر تصور بہو کے لیے لے آئے، اور وہی بہو جو اپنی ماں کی ڈانٹ پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے، یا جب اس کی ماں اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو محلے کی کوئی عورت چودراہٹ کی دکھاتے ہوئے یہ نہیں کہتی اماں کیسی ظالم ہے، بیٹی کو ڈانٹتے وقت ظالم نہیں ہوئی، بہو کو ذرا سا سمجھاتے تو ظالم ہو گئی۔ یہ تصور کہاں سے آئے معاشرے میں؟ یہ اس لیے آئے کہ ہر آدمی سوچ رہا ہے میں تو زندگی بھر جیوں گا بھائی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ، جو آیا اس کو جانا ہے، جب جانا ہے تو اپنا انتظام خود کر کے چلو، اور قبر میں جو تمہارے ساتھ آئے اس کے بارے میں بات کرو، قبر میں جو چیز بخشش کا سبب بنے ان کے بارے میں بات کرو، انہی کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور قبر میں کون ساتھ آئے گا؟ قبر میں ہمارے امام آئیں گے، روز محشر ہماری شفاعت ہمارے امام کرائیں گے، روز محشر یہ ہماری عبادتیں شفاعت ہماری 100% تھے، یہ ساری عبادتیں صرف اس لیے تاکہ روز محشر ہمیں امام کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تہوار پر اپنے بچوں کو عیدی سب بانٹتے ہیں، اولاد برابر ہے، ورثہ سب کو دیتے ہیں، لیکن ایک اولاد نالائق ہو تو اسے اسی خوشی سے دیتے ہیں جتنی کامیاب بچوں کو دیتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، فطری تقاضا جناب، دی جاتی عیدی ناراض والے سے بھی لیکن وہ موڑ کے دی جاتی ہے، لیکن جس سے راضی اسے گلے سے لگا کے دی جاتی ہے۔ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں گلے امیر المومنین لگ کے جنت چاہیے، ہمیں اپنے امام کو خوش کر کے جنت چاہیے، ورنہ جنت تو ہمارے محلہ ہے، ہمارا فرش اعضاء ہے، ہمارا گھر ہے جنت، جنت تو ہم جہاں بیٹھیں گے جنت بن جائے گی۔ حسد سے بچنا ہے۔ ہمارے جتنے مراجع کرام ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، ان کے بارے میں پڑھیں۔ میں آخری بات اور مسائل کی طرف چلوں گا، کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ مراجع کرام کی عمر دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں کتنا ریشیو ہے عمر کا، جو لوگ بزرگ ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، لیکن آنے والی نسل کے لیے تو پہلے سے ہمارے ذہن میں بٹھا دیا 50 سال 60 سال میں تم ختم، لیکن الحمدللہ آج بھی جن کی تقلید ہو رہی ہے کم سے کم 85 سال کے ہیں، 115 سال کے بھی، وہ ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، ہم سے اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہم سے اچھا فرینڈ سرکل ہے، پھر ان کی عمریں اتنی کیوں ہیں؟ گناہ سے بچنا، ٹینشن فری ہونا، ٹینشن سے مراد سوچ نہیں ہے،
ترقی کے بارے میں سوچو، ٹینشن نہیں ہے، حسد والی ٹینشن سے بچنا، ورنہ مراجع کرام تو ہم سے زیادہ سوچتے ہیں۔ اللہ مشتبہ خامنہئی صاحب کا سایہ ہمارے اس گھر میں قائم دائم رکھے، وہ کتنی ٹینشنوں میں ہوں گے اس ٹائم، لیکن ان کی جو سوچ، ان کی جو فکر ہے وہ انسانیت کو، قوم کو آگے لے جانے کے لیے ہے۔ ہماری جو فکریں، ہماری جو ٹینشن ہے اپنے اوپر ہم نے تھوپ لی ہے، ہم پہ یہ نہیں ہے، ہم پہ یہ نہیں ہے، ہم پہ یہ نہیں ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے۔ ارے بھائی ہم پہ جو نہیں ہے اس کا شکوہ نہ کرو، جو ہے اس کا تو شکریہ ادا کرو۔ ہم اس کا تو شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ اس قوم کو صرف شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آج پوری دنیا میں اگر لنگر امام حسین بٹ رہا ہے، سبیل امام حسین بٹ رہی ہے، 40 کے سفر پہ لوگ جا چکے ہیں، جو 80 کلومیٹر کا دسترخوان لگ کے بٹ رہا ہے، یہ اس شکر کے سجدے کا کمال ہے جو حسین غریب نے پیاس اور بھوک کے عالم میں کیا، کیونکہ خالق کائنات نے کہا کہ جب تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ حسین تو نے پانی نہ ہونے کے باوجود، کھانا نہ ہونے کے باوجود بھی شکریہ ادا کیا ہے، تو نے شکریہ ادا کر کے اپنی بندگی کا کمال دکھایا۔ میں تیرے نام پر سبیلے لگانے کے بعد، تیرے نام پر دسترخوان لگانے کے بعد اپنی الوہیت لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب میں بھوکے کا شکریہ رد نہیں کرتا، ہم کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ کیا یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس کے پاس ہمارا امام موجود ہے، جو امام ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہے؟ اور جب امام موجود ہے تو امام کے دل پہ اثر پڑتا ہوگا۔ جب روز جمعہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام کی خدمت میں جاتے ہوں گے۔ ختم کر دی میں نے اپنی بات، مجلس ہو گئی میری، مسائل میں نے پڑھ دیے جملے پر۔ آپ پورا پیسہ لگا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو، جو رپورٹ کارڈ آتا ہے نا، اگر رپورٹ کارڈ اچھا نہیں ہونا تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں، شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے، کیا کہوں گا لوگوں سے؟ میں نے رات دن ایک کر کے اتنا پیسہ کمایا، اتنے اچھے اسکول میں پڑھایا، اتنے اچھے ٹیچر اس کو پرووائڈ کرے، اتنی اچھی جگہ اس کو رکھا۔ میرے نوجوانوں، جب کمانا نا تو اس پہ عیاشی کر کے دکھانا، آرام کر کے دکھانا۔ ابھی تو ماں باپ کی محنت کے پسینے کی کھا رہے ہو نا، اس پہ تو بہت سے شکوے تمہاری زبان پہ ہوں گے، ماں باپ دے کیا رہے، ماں باپ نے کرا کیا ہے۔ جب خود کمانے لوگوں گے تو پتہ چلے گا یہ لائٹوں کا جلا رہ جانا گھروں میں، اے سی کا کھلا رہ جانا، پنکھوں کا کھلا رہ جانا، پانی کا بہتے رہنا، صابنوں کا گھلتے رہنا، شیمپو کا برباد ہونا، گاڑیوں کو فضول میں ادھر سے ادھر گھمانا اور برباد کرنا، کیونکہ ماں باپ کی کمائی ہے۔ اور یہ ماں باپ اپنا کلیجہ کاٹنے کے بعد تمہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے، اور اس کے بعد تم ان کو دھوکہ دے رہے ہو، ان سے گناہوں کے دلدل میں جا رہے ہو، تو ایک باپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے وقت کا امام روتا ہے جب ہمارے نامہ اعمال جاتے ہیں، یہ میری امت، یہ میرے لوگ، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، مجلس کے نام پہ لڑ لو، عزاداری کے نام پہ لڑ لو، بے پردگی کی زندگی گزارو، خمس کے پابند نہیں ہو، زکوٰۃ دیتے نظر نہیں آتے، ماتم میں وقت پر نہیں آ پاتے، ماتم صحیح سے نہیں کر پاتے ہو، اور پھر روتے ہو میری سکینہ کی مظلومی۔ رو بھی تو نہیں پاتے ہیں نا ہم لوگ، کہ ہم رو کے بتائیں کہ ہماری شہزادی کی شہادت کے دن چل رہے ہیں۔ ہم تو اس بیوی پہ اتنی آواز سے بھی نہیں رو پاتے کہ جس بیوی کے کانوں تک ان عزاداروں کے رونے کی آواز جاتی ہے تو کہتی ہے اپنی پھوپھی سے، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ تو جناب زینب فرماتی سکینہ یہ تیرے بابا پہ رونے والے عزادار ہیں۔ تو بچی ایک بڑھ کے لیے دعا دیتی، پروردگار ان کی گودیاں آباد، اور ایک جملہ کہتی ہے باپ پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھائی اصغر نہ مارا جاتا، میرا چچا عباس۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ ایک لمحے کے لیے سوچی تو صحیح ارباب اعزا، جناب سکینہ آپ تصور میں لے کے آئیے، آپ بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلیے، برسات کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہو،
کتنی دور تک بچے کا ہاتھ پکڑ کے چل سکتے ہیں آپ؟ محسوس کیجئے اس چیز کو. 10 قدم 20 قدم 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر چل لو گے 5 کلومیٹر چل لو گے لیکن پھر ہاتھ بدلو گے. دوسرا ہاتھ دے دے تو بیٹا اس کو پکڑ لے, کیوں تھک گئے. ایک لمحے کے لیے ذرا اس کو سوچیے اور پھر اپنی آوازوں کو بلند کریے. سکینہ کربلا سے ایک رسم میں چلی اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ, اور وہ بھی رسم کا منظر یہ ہے کبھی جناب سکینہ پنجوں کے بل آ رہی ہے تاکہ میری پھوپھی جو کمر جھکا کے چل رہی ہے اپنی کمر اٹھا لے, اور کبھی اکثر بیویاں ہیں جو آپس میں کہتی ہیں بیویو اپنی کمریں جھکا لو, کیونکہ اسی رسم میں جس میں ہمارے ہاتھ بندھے ہیں, ہماری کمریں بندھی ہیں, ہماری بیٹی سکینہ کا گلا بندھا ہے, جو سکینہ کہتی ہے اماں میرا گلا دب رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے. ایک محسوس کیجئے اس درد کو, اس درد کو محسوس کیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب بی بی فاطمہ جب روتی تھی تو ان کے رونے سے مدینے والوں کو تکلیف تھی. یہاں سکینہ قید خانے میں رو رہی تو لوگوں کو تکلیف, اور تکلیف کا عالم یہ ہے کہ ایک رات جناب سکینہ ایک رات نہیں روئی ہیں. یہ زندان بنا ہوا ہے آپ کے یہاں, آپ اس جگہ جب زیارت کرا کریں تو محسوس کرا کریں, تصور میں لے کے آئیں کہ جناب سکینہ صبح سے شام تک عبادت الہی میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ زندان کے کنارے پہ بیٹھ کر اپنے بابا کے مسائل سنایا کرتی تھی, اور جب شام کے وقت پرندوں کو جاتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی بھیا اے پھوپھی اماں ذرا یہ تو بتائیں پرندے کہاں جاتے ہیں. کیا جناب سکینہ کو نہیں معلوم امام حسین کی بیٹی ہے, لیکن پوچھنے کے لیے طلب دلانے کے لیے کہتی تھی تو آواز آتی تھی میری شہزادی یہ اپنے اپنے وطن کو جاتے ہیں. بس ارباب ذرا جملے کو محسوس کیجئے, شاید میرا دل کہتا ہے یہ جملہ جب سنتی ہوں گی تو سکینہ تڑپ میں ضرور کہتی ہوگی اماں پھر ہم کب اپنے وطن کو جائیں. اجرکم اللہ. ارباب کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب سکینہ کی آغوش میں اس کے بابا کا سر آیا ہو. بھوک و پیاس کا عالم ہے. ایک شب خواب میں نہ جانے کیا دیکھا کہ بچی بیدار ہوئی تو روتے ہوئے ہوئی, یہ تو روزی بیدار روتے ہوتی تھی, سکینہ تو سوتی ہی روتے تھی, مگر ایک شب اتنا تیز روئی کہ دربار تک رونے کی صدا چلی گئی. مجھے نہیں معلوم آپ کتنی آوازوں سے گریہ کر پائیں گے, مگر جب صدا وہاں تک گئی تو پوچھنے والے ظالم نے پوچھ لیا بچی کیوں رو رہی ہے. کہا اس نے آج خواب میں ارے اپنے بابا کو دیکھ لیا ہے. کہا اچھا, تو کہا لو تم تشت میں سر لے جاؤ, ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جو بھکے بوچے بھوکے پیاسے ہوں جب تشت آیا ہے نا تو علماء فرماتے ہیں کچھ بچوں کو تو یہ محسوس ہوا شاید یزید کے دل میں رحم آیا ہے جو کھانا بھیجا ہے, مگر اب جو تشت سے کپڑا ہٹا تو اس میں سر امام حسین تھا. اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں پڑھ جاؤں. جب سر حسین دیکھا تو وہ بچی جو غشی کے عالم میں تھی اٹھی. پہلی بار سکینہ نے بابا کے سر کو لیا ننھے ہاتھوں سے, ارے شاید خون صاف کیا ہو, بالوں سے غر صاف کی ہو. ارے صاحب اولاد ہونا, ایک بچی جب تھک کے آتے ہو تو کیا بالوں میں ہاتھ نہیں پھیرتی؟ بیٹیوں کو تو باپ سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے جب بابا کے سر کو سجا سا لیا تو اب بیٹی کا دل بھر آیا, رخسار پہ رخسار رکھے اور اب جملے کہنے شروع کیے ہوں گے بابا ارے آپ کی شہادت کے بعد بابا وہ گوشوارے اتار لیے, بابا میرے تماچے مارے گئے, بابا ایک رسن تھی بے مکنا چادر. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ابھی تاریخ کہتی ہے بچیاں بیان کرتی ہیں نا, بچیاں بیان کرتی ہیں سکینہ کے جب بین بڑھے تو جب بچوں کو خاموش کرانے کی نیت سے تسلی کی نیت سے جناب زینب آگے بڑھنا چاہتی ہیں. ابھی قدم بڑھا نہ تھا, چاہتی تو تھی کہ گریے کو روکے, مگر اگلا جملہ کہا اے میرے سید سجاد ذرا دیکھو تو صحیح, بہن رو نہیں رہی, بہن بول نہیں رہی. سید سجاد نے ارے ہاتھوں کو ہلایا اور ایک جملہ زبان
خیمہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کہتی ہے خیمے میں کوہرام بپا ہوا۔ لو میں نے مجلس تمام کر دی، مگر ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ سکینہ کی تکلیف محسوس ہو سکے۔ ارے غسالہ کو بلایا گیا، اب جو غسل دینے کی باری آئی، یا تو علی کی آواز آئی تھی، اے فاطمہ، ارے پسلیاں ٹوٹی پتہ نہ چلا۔ غسالہ نے کہا کیا یہ بچی بیمار تھی؟ کیا ہوا؟ کرتا، ارے جسم سے نہیں ہٹتا، شہادت کا غم اپنی جگہ۔ زینب کو پھر کربلا یاد آ گئی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، رسن بستہ سکینہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کوئی نہ تھا جو پرسا دیتا لیتا، کوئی نہ تھا جو سہارا دیتا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ رسول پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ملک عزیز ہندوستان کے حالات کو بہتر سے بہتر ترین عطا فرما، معبود ایران کی حفاظت فرما، وہ زائرین جو عربین کی زیارت کے لیے گئے معبود ان کی جان ماج و تعبر کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، علماء ربانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہماری یہ اوقاف، یہ مسجدیں، یہ عبادتیں گائیں، ان کی حفاظت فرما، جو بھی دام درہم سخن عزائے حسین میں حصہ لیتے ان کی اولاد کو کامیابی عنایت، جو بچے امتحانات دے رہے اس میں کامیابی عنایت فرما، معبود وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، معبود مزارعت مقدسہ کی حفاظت فرما، روزے جناب زینب و سکینہ کی حفاظت فرما، کئی سال ہو گئے لوگ زیارت سے مشرف نہیں ہو گئے، معبود ان مقامات کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کو حق عطا فرما، معبود وزرائے فراہم فرما، حاضر حسین جناب فاطمہ کی قبر و دیگر ائمہ کی قبر و قبور جو جنت البقیع میں ہیں ان کی تعمیر ہو سکے، جنت المعلا کی تعمیر ہو سکے۔ معبود مجھے بھی حق بیان سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا ہے، ان مرحومین کی جو سوال و سوال کی مجلس ہے ان کو ارسال فرما۔ معبود زیادہ دیر نہ لگا، امام حسین کے جانشین وقت کے امام کے ظلم تاجیر فرما، تاکہ دشمنان حسین قاتلان حسین سے انتقام لے سکیں۔ آخر میں پھر آپ سے معتبانہ گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحوم تعظیم زیدی ابن سید علی احمد، رضوان احمد ابن سید علی احمد، تنظیم احمد ابن سید علی احمد و کل مومن مومنات کی روح برسات ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ قل اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہم احد اللہ الصمد۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم